الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت کورونا کی وبا نے پوری دنیا میں ایک ہلچل مچا رکھی ہے۔ ہر فرد بشر پریشان ہے اور اس سے بچاؤ کی تدابیر اختیار کر رہا ہے اور کوشش ہے کہ اللہ رب العزت جل وعلا کسی نہ کسی طریقے سے اسے اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار ارب شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی پریشان کن شے دیکھتے، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، حتیٰ کہ آپ تیز بارش کو ملاحظہ فرماتے، آندھی دیکھتے یا سیاہ بادل کی گھٹا دیکھتے تو رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز کی جانب متوجہ ہو جایا کرتے تھے اور بارگاہ رب العزت میں دعا فرمایا کرتے تھے۔ سارے کے سارے ایمان والے اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اگر امساک 12 ہو جائے، بارش رک جائے، تو پھر اس کے لیے صلاۃ الاستسقاء نماز کی وہ نماز ادا کی جاتی ہے کہ جو استسقاء کہلواتی ہے، یعنی بارش مانگنے کی دعا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو عمومی طور پر جنگل بیابان کی جانب بلایا جاتا ہے اور نہایت عاجزی انکساری کے ساتھ نماز ادا کر کے بارگاہ رب العزت میں اپنے مدعا کے لیے عرض کیا جاتا ہے کہ رب کائنات تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہم سے امساک 12 کی اس مصیبت کو دور فرما کے اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ سورج یا چاند کو گرہن لگ جائے تو صلاۃ الکسوف والخسوف کے مستقل ابواب احادیث نبوی میں ہیں کہ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت اللہ اس وقت بھی نماز ہی ادا کیا کرتے تھے۔ ربی ذوالجلال قرآن مجید فرقان میں ارشاد فرماتا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تمہیں کوئی پریشانی کو الجھن ہو تو وَاسْتَعِینُوا اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ اور طریقہ کار کیا فرمایا، بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اس آنے والی مصیبت پر صبر کرو اور اللہ تعالیٰ کے حضور نماز ادا کر کے اپنے رب سے دعا مانگو، تمہارا رب تمہاری مصیبت کو دور فرما دے گا۔ حق یہ ہے کہ سارے کے سارے ایمان والے جو اللہ اور اس کے رسول پر گویا ایمان لانے والے ہیں، یہ خطاب میں ان سے کر رہا ہوں، یہ گفتگو میری بالخصوص ایمان والوں کے ساتھ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار ارب شفیع معظم رحمت اللہ کی سنت مطہرہ کے مطابق ہمیں چاہیے بکثرت نماز ادا کریں، ہو سکے تو صلاۃ حاجت ادا کریں اور بارگاہ رب العزت میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اس وبا کو دور کرنے کی استدعا کریں، دعا کریں، التجا کریں، بارگاہ رب العزت میں اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اس وبا کو دور ہونے کی بارگاہ رب العزت میں دعا کریں۔ مگر افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ کچھ وہ لوگ جو لبرل قسم کے لوگ ہیں، انہوں نے لوگوں کو نماز پڑھنے سے روکنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے تلاش کرنے شروع کر دیے۔ مساجد کو بند کر دیا جائے، مساجد میں لوگوں کا 5 سے زیادہ اجتماع نہ ہو، الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ۔ میرے نبی ایسی مصیبت کے وقت مساجد کا رخ فرماتے تھے اور ہمیں مساجد سے روکا جا رہا ہے۔ شاید ان لوگوں کی نظر سے قرآن مجید فرقان حمید میں رب کائنات جل وعلا کا یہ ارشاد گرامی قدر نہیں گزرا جو سورہ بقرہ کا 114 نمبر آیا بارکہ میں رب کریم کا ارشاد گرامی قدر ہے۔ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں، اللہ کے کائنات ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، بھلا اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی مساجد میں آنے سے روکے۔ ومن اظلم، کون اس سے بڑھ کر ظالم ہے، ممن منع مساجد اللہ، جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے روکے، ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، کہ مساجد میں اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی قدر کا ذکر کیا جائے اور وہ مساجد کو بے آباد کرنا چاہتے ہیں۔ خلا کے کائنات جل وعلا ایسے لوگوں کے لیے اشارہ فرماتا ہے، اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ خود مسجد میں داخل نہیں ہو سکیں گے مگر ڈرتے ہوئے، یعنی الیاذ باللہ تعالیٰ وہ خود اگر مسجد میں آئیں گے خوف زدہ ہو کر آئیں گے، ڈرتے ہوئے آئیں گے۔ خلا کے کائنات جل وعلا اشارہ فرماتا ہے، لہم فی الدنیا خزی وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں دنیا میں بھی ذلیل کر دوں گا اور آخرت میں بھی بہت بڑے عذاب سے معاذ اللہ دوچار کر دیا جائے گا۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ، مساجد سے روکنا اور نماز پڑھنے سے منع کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔
کچھ لوگ لبرل قسم کے لوگ، بعض وہ علماء جو غیر ذمہ دار قسم کے علماء ہیں، بعض وہ احادیث مبارکہ کہ جن میں میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم نے گھروں میں نماز ادا کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی کہ صلوا فی بیوتکم یا صلوا فی رحالکم، کہ اپنے اپنے گھروں میں یا اپنے اپنے مساکن میں جہاں جہاں تم ٹھہرے ہو وہاں نماز ادا کر لو۔ وہ مخصوص حالات میں تھا اور ایک نماز کے لیے تھا، مطلقاً ہر نماز کے لیے تھا ہی نہیں۔ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے اگر عقل و فہم و شعور کی دولت عطا فرمائی ہو تو سمجھنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں ہم سفر میں تھے، بارش ہو رہی تھی، خیموں کے اندر ہم موجود تھے، میرے نبی نے اشارہ فرمایا کہ اپنے اپنے خیموں میں نماز ادا کر لو۔ ہر ذی شعور اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ جنگل بیابان میں جب بارش ہو رہی ہو تو پھر اجتماعی طور پر نماز کس طرح ادا کی جائے گی۔ اس زمانے میں چٹائیاں نہیں تھیں، صفے نہیں تھیں، کارپٹ نہیں تھے، مسجد نبی شریفہ بھی کچی تھی، جنگل تو جنگل رہا۔ اس لیے بعض اوقات میرے کریم آقا رسول عربی نے شدید بارش یا شدید سردی میں کسی ایک نماز کے لیے ارشاد فرمایا تھا کہ تم اپنے گھروں میں نماز ادا کر لو، نہ کہ مستقل طور پر یہ فرما دیا تھا کہ معمولی سی بات ہو تو اپنے گھروں میں نماز ادا کر لیا کرو۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربعجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کی اہمیت کس انداز سے لوگوں کے سامنے بیان فرماتے تھے۔ صحیح مسلم میں حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے کہ ہم بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر تھے، ایک نبینہ حاضر خدمت ہوا، اس نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام انہ لیس لی قاعدا یقود الی المسجد، اے اللہ کے نبی علیہ السلام میں نبینہ ہوں، از خود چل کے مسجد کی جانب آ نہیں سکتا، میرے پاس کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو مجھے بازو سے پکڑ کر مسجد میں لے کے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ جل وعلا کے محبوب مکرم علیہ السلام تو کیا مجھے رخصت ہے کہ میں اپنے گھر میں نماز ادا کر لیا کروں؟ خود نبینہ ہوں، مجھے راستہ سجائی نہیں دیتا، میرے ساتھ کوئی معاون بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا انہ لیس لی قائدا، میرا کوئی بھی قائد نہیں ہے، میرا کوئی بھی ایسا ساتھی نہیں ہے کہ جو مجھے پکڑ کر مسجد تک لے آئے، تو کیا مجھے آپ اجازت مرحمت فرماتے ہیں میں اپنے گھر میں نماز ادا کر لوں؟ میرے کریم آقا نے ہاں ٹھیک ہے تجھے اجازت ہے۔ جب اجازت مل گئی واپس جا رہے تھے، چند قدم اٹھائے ہوں گے کہ میرے کریم آقا نے ان کو پھر آواز دی، وہ واپس آ گئے۔ میرے نبی نے سوال فرمایا حل تسمع نداء للصلاۃ، کیا تجھے اذان سنائی دیتی ہے؟ جب بلال اذان دیتے ہیں تو کیا تجھے سنائی دیتی ہے اذان؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام جی ہاں مجھے اذان سنائی دیتی ہے۔ میرے نبی فرمانے کہ پھر میں تجھے اجازت نہیں دیتا، تجھے مسجد میں ہی آنا ہوگا، یہی آ کر تو نماز پڑھے گا۔ یہ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، کوئی شخص بھی اس کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول مسلم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نابینا صحابی تھے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ سات امام میں حاضر ہوا اور بارگاہ اقدس میں یہ عرض کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان المدینۃ کثیرۃ الحوام والسباع، یا رسول اللہ علیہ وسلم آج کل مدینہ طیبہ کا ماحول ایسا ہے کہ بکثرت زہریلے کیڑے مکوڑے یا رسول اللہ گلی کوچہ بازار میں گھوم رہے ہیں۔ کچے بازار تھے، کچے مکانات تھے، کھجور کی شاخوں کے بنے ہوئے مکانات۔ اے اللہ کے نبی علیہ السلام ان المدینہ کثیرۃ الحوام والسباع، آج کل مدینہ طیبہ میں بکثرت کیڑے مکوڑے یعنی سانپ بچھو وغیرہ زہریلے جانور نکلے ہوئے ہیں۔ اے اللہ کے نبی علیہ السلام والسباع، اور درندے بھی بکثرت پائے جاتے ہیں۔ لفظ کثیرتن ہے، ایک دو نہیں، کوئی کہیں کبھی کبھار نہیں، بکثرت درندے بھی ہیں اور اے اللہ کے نبی علیہ السلام کیڑے مکوڑے بھی ہیں۔ تو میرے آقا سے عرض کیا وَأَنَا ضَرِيرُ الْبَصَرِ، اے اللہ کے نبی آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ میں نابینا ہوں، میری آنکھیں نہیں ہیں، میں نابینا ہوں، تو اے اللہ کے نبی کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں، کوئی رخصت ہو سکتی ہے کہ میں اپنے گھر میں نماز ادا کروں؟ تو میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا فَهَلْ تَسْمَعُ، کیا تو سنتا ہے حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ الْفَلَاحِ، کیا حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ الْفَلَاحِ کی آواز تجھے سنائی دیتی ہے؟ قَالَ نَعَمْ، تو نے عرض کیا اللہ کے نبی جی ہاں میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کو سنتا ہوں۔ فقال فحج، میرے نبی فرمائے پھر تو آیا کر، تجھے گھر میں نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حدیث بار کا سنن ابی داؤد کے اندر بھی ہے اور سنن نسائی کے اندر بھی۔ ملاحظہ کیجئے بکثرت درندے بھی ہیں، کیڑے مکوڑے بھی ہیں اور ایک نابینا شخص ہے۔ کوئی درندہ راستے میں چیر پھاڑ بھی سکتا ہے، کسی کیڑے میں سانپ پر، بچھو پر
پاؤں بھی آ سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، مگر میرے نبی نے ان کو بھی اپنے گھر میں نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں دی۔ بلکہ ایک مرتبہ کا ذکر ابی ہریرہ ہی فرماتے ہیں، میرے نبی فرمانے لگے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی کو نماز پڑھانے کا حکم دوں اور خود کچھ لوگوں کو لے کے نکل جاؤں، ان گھروں کو آگ لگا دو جن گھروں سے لوگ نماز ادا کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں۔ گویا نماز با جماعت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ محض چند احادیث مبارکہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے جماعت پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی مجیب الرحمن صاحب نے جو فتویٰ ارشاد فرمایا ہے اور حکومت پاکستان نے جس کے ساتھ اتفاق کیا کہ نماز با جماعت ادا کی جائے گی، نماز جمعہ بھی ادا کیا جائے گا، اس پر اسی طرح عمل ہونا چاہیے۔ وہ لوگ جو لبرل قسم کے لوگ آج کل میڈیا میں بڑا شور مچا رہے ہیں کہ مساجد کو بند کیا جائے، وہ بتائیں کہ کیا اٹلی میں کثرت مساجد کی وجہ سے، کیا اسپین میں کثرت مساجد کی وجہ سے کرونا پھیلا ہے؟ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا اگر عقل فہم و شعور کی دولت عطا فرمائے تو سمجھنا کچھ مشکل نہیں، یہ پابندی لگانا کہ مساجد میں 5 سے زائد افراد نماز کے لیے نہ جائیں۔ وہ خود سوچیں کہ ہمارے ہاں الحمدللہ تعالیٰ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ایک ایک گھر میں 10 12 افراد بھی ہوتے ہیں، تو کیا 5 سے سوا باقیوں کو گھر سے نکال دیا جائے گا؟ کیا کریانے کی دکان پر، سبزی کی دکان پر، کیا فروٹ کی دکان پر، کیا بڑے بڑے مارٹوں میں بکثر لوگ موجود نہیں ہوتے؟ کیا وہاں 5 کی پابندی لگائی جا سکتی ہے؟ کیا یہ میڈیا والے اخبار نویس ایک میٹنگ کی شکل میں کمرے میں نہیں بیٹھتے؟ کیا ٹیلی ویژن پر ایک پوری ٹیم ٹیلی کاسٹ نہیں پروگرام کر رہی ہوتی؟ یہ سب کیوں کر ممکن ہے کہ 5 سے زیادہ پر مسجد میں تو پابندی لگا دی جائے اور باقی سب کچھ کھلا رکھا جائے؟ کیا یہ گڈز ٹرانسپورٹ کی جو حکومت اجازت دے رہی ہے، ضرورت ہے، دینی چاہیے اجازت، یہ جو اجازت دے رہی ہے، تو کیا یہ ممکن نہیں کہ کراچی کا مال پشاور جائے، پشاور کا کراچی جائے، تو اس مال کے ساتھ کرونا کیا منتقل نہیں ہو سکتا؟ کیا وہ مزدور جو مال لوڈ کریں گے، ان لوڈ کریں گے، ان کے ذریعے کرونا منتقل نہیں ہو سکتا؟ حفاظت کرنی چاہیے۔ حفاظت کرنا میرے نبی کا حکم بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے۔ اللہ کے کائنات فرماتا خذوا حذرکم، اپنی حفاظت خود کرو، اور خود ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، خبردار اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اپنے ہاتھوں سے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ بھی میدان جنگ میں تشریف لاتے تھے تو زرہ پہن کر تشریف لاتے تھے۔ عمل مبارکہ کیا تھا؟ سنت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ میدان بدر میں میرے نبی تشریف لائے، مختصر سا سامان تھا ہتھیاروں کا جو صحابہ کرام کے پاس موجود تھا، 8 تلواریں، 6 زریں تھیں، 3 گھوڑے تھے، اور مد مقابلے 1000 سے زیادہ لشکر جرار۔ میرے نبی نے ان صحابہ کرام کو کفار کے مقابل کھڑے ہو کر خود سجدہ میں سر رکھ دیا تھا اور بارگاہ رب العزت میں دعا مانگی تھی۔ یہی طریقہ کار ہوتا ہے، حفاظتی اقدامات بھی اپنائیے، ادویات کو بھی اپنائیے، اور بارگاہ رب العزت میں گڑ گڑا کر دعا بھی مانگیے۔ دونوں چیزیں ہی میسر آ جائیں گی تو رب کائنات جل وعلا کی رحمت شامل حال ہو جائیں گی۔ رب کائنات ہی بلا شک و شبہ اللہ ہی شفا عطا فرماتا ہے، اللہ کے سوا کائنات میں کوئی اور شفا عطا فرمانے والا نہیں ہے۔ دعائی استعمال کیجئے، پرہیز کیجئے اور اپنے رب سے شفا مانگیے۔ 100 آدمی بارگاہ رب العزت میں دعا مانگے، ایک آدمی آمین کہلوانے کے لیے دعا مانگے، 100 آدمی اس کی دعا پر آمین کہے، کون کیا جانتا ہے کس کی آمین قبول ہو کر سب پر اللہ کی رحمت نازل ہو جائیں گی، سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس لیے با جماعت نماز بھی پڑھنی چاہیے اور اجتماعی طور پر دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے تاکہ رب کریم جل وعلا کی رحمتیں ہمارے شامل حال ہو جائیں۔ ان پہ پابندی لگانا کہ با جماعت ادا نہ کی جائے نماز وغیرہ وغیرہ، یہ بہت غلط ہے۔ ہاں البتہ اس بات کو یقینی بنائیے کہ مساجد میں سینیٹائزر وغیرہ موجود ہونے چاہیے، یا مساجد میں ایسا اہتمام کیا جائے کہ لوگ آنے والے کورونا سے محفوظ رہ سکیں۔ بطور مثال بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ ہم نے اپنی مسجد میں ایک اہتمام کیا ہے کہ کپڑے کے رومال بنائے ہیں، ذرا بڑے بڑے رومال، تقریباً 1.5 فٹ لمبا رومال بنایا ہے، کپڑے کا رومال بنایا، اور ان کی تعداد نمازیوں کی تعداد سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہر نماز کے لیے ان رومالوں کو سینیٹائز کیا جاتا ہے، پانی سے دھویا جاتا ہے کیمیکل کے ساتھ، استری کیا جاتے ہیں، اور ہر نمازی کے لیے یہ تاکید ہے کہ وہ رومال اٹھائے اور جس جگہ اس نماز ادا کرنی ہے سجدہ کی جگہ پر وہ رومال بچھا لے اور سجدہ اس رومال پر کرے، اور ساری نماز ایک ہی جگہ وہی جگہ کھڑا ہو کے پڑھیں، اور نماز ادا کرنے کے بعد اس رومال کو سیدھے انداز سے طے کر کے
جس طرح اس نے نماز ادا کی اسی طرح طے کر کے اس کو طے کر کے ایک ڈبہ میں رکھے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے استعمال شدہ رومال. وہ مستعمل رومال سارا دن ایک نماز کے لیے دوسری نماز کے لیے جو رومال استعمال ہوتے ہیں وہ ڈبے میں جمع کر دیے جاتے ہیں، اور پھر ان رومالوں کو اثر دھو کر استری کر کے پھر اگلی نماز کے لیے تیار کر لیا جاتا ہے. ایک سے زیادہ نمازوں کے لیے رومال ایک ہی مرتبہ تیار کر کے رکھ لیے جاتے ہیں تاکہ اگر بجلی بند ہو جائے یا کوئی ایسی صورت ہو جائے تو رومالوں کی قلت محسوس نہ ہو. آپ بھی ایسے کیجئے. وضو خانوں میں صابن رکھ دیا گیا ہے کہ آنے والے اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، چاہیں تو چہرے اور پاؤں تک کو صابن کے ساتھ دھوئیں اور مسجد میں آئیں اس رومال پر نماز ادا کریں. ہر نماز کے لیے الگ الگ سینیٹائز رومال الحمدللہ تعالی موجود ہیں. اس طرح اہتمام کریں کہ کرونا نہ پھیلے، لیکن مساجد کو بند نہ کریں. یہ چیز غلط ہوگی، اللہ تعالیٰ جل وعلا کی ناراضگی کا سبب ہوگا. جس طرح ابھی آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی مساجد میں آنے سے روکے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھول نہ لیجیے، اپنے رب کو راضی کیجیے. اللہ کے کائنات جل وعلا سارے ایمان والوں کو اس خبیث وبا سے محفوظ و معمور رکھے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.